حماس کے اسرائیل پر دوسرے روز بھی تابڑتوڑ حملے جاری، تل ابیب پر مزید 150 راکٹ داغ دیے۔ اسرائیلی کمانڈر سمیت 532 اسرائیلی ہلاک، 1700 زخمی۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے فیول، اشیاء اور بجلی کی سپلائی معطل کر دی۔ حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کو غزہ کی پٹی میں پھیلا دیا۔ درجنوں سے کہیں زیادہ اسرائیلی فوجی اور شہری ہمارے قبضے میں ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں یرغمالیوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ترجمان حماس نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ غزہ رات بھر اسرائیلی بمباری سے گونجتا رہا۔ سیونی فورسز نے رہائشی علاقوں پر درجنوں بم گرا دیے۔ 480 فلسطینی شہید، 1900 سے زائد زخمی۔ فلسطینیوں نے اسپتال اور رہائشی علاقوں پر بمباری نہ کرنے کی اپیل کر دی۔ غزہ میں اینٹی راکٹ سسٹم نصب، اسرائیلی وزیر دفاع نے ریزرو فوجیوں کو طلب کرنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ بھی نیا محاذ کھول لیا، سرحدی علاقے پر گولہ باری۔ حماس کے بعد لبنان کے جنگجو بھی اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت نے دعویٰ کیا ہے حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ حماس کے کامیاب حملوں کے بعد کئی ممالک میں شہریوں کا سڑکوں پر آ کر جشن۔ ترکیہ، ایران، لندن، کینیڈا میں حماس کی حمایت میں بڑے مظاہرے۔ کئی مسلم ممالک کھل کر فلسطین کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے اسرائیل پر حملوں کی حمایت کر دی۔ ایرانی پارلیمنٹ میں حماس زندہ باد، اسرائیل مردہ آباد کے نعرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا فلسطین کے خلاف اعلان جنگ، فلسطینی غزہ سے نکل جائیں، پوری طاقت سے ہر جگہ حملہ کریں گے، انتقام لیں گے، غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے، اسرائیلی قیدیوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، نیتن یاہو کی فلسطینیوں کو کھلی دھمکی، اسرائیلی دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، فلسطینی صدر کا عوام کے نام پیغام، اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے، محمود عباس کا نیتن یاہو کو جواب۔ امریکی وزیر خارجہ کا فلسطینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، اینٹونی بلنکن نے محمود عباس سے امن قائم کرنے کی اپیل کر دی۔ مغربی کنارے میں استحکام پر زور، امریکہ اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ $8 بلین کی ہنگامی امداد کا اعلان۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے، اسرائیل کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ اسرائیل کے مطالبے پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ خطے میں کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل قرار، سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک کا عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کرانے کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں نبھائے، دو ریاستی حل ہی خطے میں سلامتی، امن اور شہریوں کی حفاظت کا ضامن ہے۔ عمان کا بھی بین الاقوامی برادری سے عالمی قوانین کے تحت کشیدگی رکوانے کا مطالبہ۔ قطر نے اسرائیل فلسطین کشیدہ صورتحال کی مذمت کرتے ہوئے تمام تر ذمہ داری اسرائیل پر عائد کر دی۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے تشدد اور کشیدگی پر چین کو بھی تشویش، فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ترجمان وزارت خارجہ کا مطالبہ۔ غیر ملکی فضائی کمپنیوں نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ امریکن ایئر لائنز، ایئر فرانس، لفتھانسا، ایمریٹس کی پروازیں معطل۔ ریان ایئر، جرمن ایئر لائنز اور یوجین ایئر نے بھی صورتحال بہتر ہونے تک فلائٹس نہ چلانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ صدر عارف الوی کہتے ہیں مزید خون ریزی اور انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مسئلہ فلسطین کے فوری حل کو ناگزیر قرار دے دیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی، کہا مظلوم فلسطینیوں کے خلاف مظالم فوری بند ہونے چاہیے۔ سابق صدر آصف زرداری کا بھی فلسطینی عوام سے اظہار ہمدردی۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا بطور وزیر خارجہ ہر فورم پر فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے۔
افغانستان کے علاقے ہرات میں زلزلے سے بڑی تباہی، 3 گھنٹے کے دوران 4 شدید جھٹکے، 2000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے، 600 سے زائد زخمی، متعدد عمارتیں منہدم، درجنوں دیہات تباہ ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ کے تباہ کن زلزلے کو 18 برس بیت گئے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں 86,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 7.6 شدت کے زلزلے نے آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں شدید تباہی مچائی۔ بالا کوٹ ملبے کا ڈھیر بن گیا، کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اسلام آباد کا مارکلا ٹاور بھی زمین بوس ہو گیا تھا۔ وقت بدل گیا، زلزلہ متاثرین کے حالات نہ بدلے۔ 18 سال بعد بھی زلزلہ متاثرین کی مشکلات برقرار، حکومتی منصوبوں کی عدم تکمیل سے متاثرین کو آج بھی مسکن کی تلاش۔ بالا کوٹ کے متاثرین آج بھی بوسیدہ شیلٹرز میں زندگیاں گزارنے پر مجبور۔ مظفر آباد میں 100 سے زائد تعلیمی ادارے تعمیر نہ ہو سکے، 2 لاکھ بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ تباہ کن زلزلے کو 18 سال مکمل ہونے پر مانسہرہ، بالا کوٹ اور کاکان ویلی میں دوبارہ زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلے کے جھٹکے 8:52 اور 9 بجے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکوں سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، بلوچستان میں 2200 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے گرفتار۔ کراچی کلفٹن نیلم کالونی میں غیر قانونی مقیم 14 افغان باشندے گرفتار۔ کومبنگ آپریشن میں 40 سے زائد مشتبہ افراد سے تفتیش کی گئی۔ اسلام آباد کے بلو ایریا میں بھی غیر ملکیوں اور شرپسندوں کے خلاف سرچ آپریشن، 38 افراد گرفتار۔ غیر قانونی تارکین وطن واپسی میں 24 دن باقی رہ گئے۔ ٹاسک فورس جعلی شناختی کارڈ والوں کی جائیدادیں سیل کر دیں گی۔ ملک کی 5 بڑی جیلوں میں FIA امیگریشن کاؤنٹر بنانے کا فیصلہ۔ حساس اداروں کی سرحدی علاقوں میں افغان سموں کے استعمال پر پابندی کی سفارش۔ چمن بارڈر سے افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں۔ مسلم لیگ نون 21 اکتوبر سے پہلے آج لاہور میں سیاسی پاور شو کرے گی۔ مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی۔ 20 ایکڑ رقبے پر سجے پنڈال میں تیاریاں مکمل، 20,000 کرسیاں لگا دی گئیں، 25 فٹ اونچا سٹیج بھی تیار۔ جو بھی جمہوری سیاستدان ہیں وہ یہی کہیں گے، ہر مشکل کا حل یہی ہے کہ الیکشن کو جمہوری پسند سیاسی جماعتیں، جمہوری پسند سیاستدان ہر مسئلہ کا حل الیکشنز میں دیکھتے ہیں۔ میرے نے کیا مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان MRD کا موومنٹ چلایا، جو OID کا موومنٹ کہتا ہے کہ وہ ایسا کوئی بیان نہیں دے گا جو الیکشن کے خلاف ہوگا۔ آج خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ نظر آیا، پریس کانفرنس کیا، 15 دن بعد 20 دن بعد میاں صاحب آ رہا ہے۔ مزید ایکٹیویٹی ہونا چاہیے۔ جو باقی ہمارا کالیگ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں غائب ہو چکے۔ نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی تیاریوں سے مطمئن نہیں ہوں۔ لیگی رہنماؤں کو بہت محنت کی ضرورت ہے، صرف خواجہ آصف کی ایک پریس کانفرنس سے کچھ نہیں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا رد عمل۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں امید ہے مولانا کوئی ایسا بیان نہیں دیں گے جو الیکشن کے خلاف ہو۔ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے وہ کہے گا ہر مسئلے کا حل الیکشن ہے، منتخب حکومت کے آنے تک ملکی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں آتا۔ 3.5-4 سال جن کی حکومت رہی اور ملک کی معیشت کی عمارت کو گرایا تو خطرہ تھا کہ مختلف صوبوں میں بغاوتیں شروع ہو جائیں، مختلف علاقوں میں بغاوت شروع ہو جائیں۔ یہ جمعیت علماء اسلام تھی جس نے تمام پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا، چاہے وہ قومی سطح کی جماعتیں تھی، چاہے وہ علاقائی جماعتیں تھی، چاہے وہ قوم پرست جماعتیں تھی، سب کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پر رکھا تاکہ ملک کی وحدت کو بچایا جا سکے۔ لیکن نظریاتی جنگ اپنی جگہ برقرار ہے۔ میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر۔ معیشت اتنی گر گئی ہے کہ اس معیشت کو اب دوبارہ اٹھانا
ये मुश्किल काम हो जाए। इस वक्त हालात इंतहाई मुश्किल, मामलात गंभीर होते जा रहे हैं। इलेक्शन कब होंगे मालूम नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आपको इलेक्शन की फिक्र है, इधर रियासत खतरे में है। ये ना हो कि 21 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर हो जाए। चाहता हूँ हर सियासतदान जेल से बाहर हो। मेरे हाथ खुले हैं तो मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। इस बात में मजा नहीं कि मुखालिफ जेल में हो और मैं जलसे करूं। किसी पार्टी को माइनस करना बहुत मुश्किल है। हमने किसी को गाली दी न बुरा कहा। नजरियाती जंग अपनी जगह कायम है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं कि एक जमात के हाथ बांध कर दूसरे को पिछले दरवाजे से इक़्तिदार में बिठा दिया जाए। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया इजाज़त की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ अपनी वापसी से पहले देख लें 21 अक्टूबर 12 अक्टूबर ही ना बन जाए। पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेशन 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर हो रहा है। इंतखाबात की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मुल्क को चार्टर ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन करने का मंसूबा। ICU और ऑपरेशन थिएटर्स नए बनेंगे। 100 मजीद बेड्स का इजाफा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PIC का दौरा। मोहसिन नकवी का इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर की अपग्रेडेशन का काम शुरू करने का हुक्म। फैसलाबाद के इलाके मिल्लत टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। गोली लगने से 11 साला बच्चा जा बहक, खातून जख्मी हो गई। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP ऑपरेशंस का नोटिस। पुलिस ने दूल्हे और उसके वालिद को 5 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया।